لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو نمرود کا وقت جب ہندو جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اس شہر کے اندر اتنے ہندو نمرود تھے اور صرف ایک واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو اللہ کا نام لینے والے تھے۔ اور وہاں جب جو نمرود تھے وہ بتوں کے مندر کے اندر جب جایا کرتے تھے اور ان کے ہر الگ الگ قسم کے بت ہوا کرتے تھے، وہ ان کو اپنا خدا مانتے تھے، وہ بارش دینے کے لیے الگ بت بناتے تھے، جو بیماریوں سے شفا کے لیے وہ اپنے مذہب کے اندر الگ الگ کے بت ہر طرح کے مندر کے اندر بنا رکھے تھے۔ لیکن ان کا جو ہندو نمرود کے جو گاؤں تھا، جو محلہ تھا، اس وقت کی جو حکومت تھی، وہ 1 سال کے بعد جا کر باہر کسی بڑے مندر کے اندر جشن منایا کرتے تھے، اور وہاں جب جاتے تھے جو ان کے پیچھے جو مندر ہوتے تھے، وہ ان کے جو بت ہوتے ہیں جب جاتے تھے تو ان کے آگے کھانا رکھ کے جاتے تھے، طرح طرح کی حاضریاں رکھ کے جاتے تھے کہ تبرک کے طور پر رکھ کر جایا کرتے تھے پتھروں کے بت کے آگے۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم ہم فلاں جگہ ہمارے ساتھ میلے پر چلو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے ساتھ کیسے جاؤں؟ تم تو بتوں کو پوجتے ہو، تم بجان پتھروں کو خدا مانتے ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تم وہاں پر جا کے شرابیں پیتے ہو، لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صرف اللہ ہی کو مانتا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اور جب وہ جو پنڈت تھے، جو نمرود تھے، وہ کافر سب میلے کے اندر جاتے ہیں، پیچھے ایک گاؤں پورے شہر کے اندر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے بچتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھا مندر کے اندر جاتے ہیں اور ایک کلہاڑا لے کر اپنے کندھے پر رکھ کر جب مندر کے اندر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بت بھی ہیں اور ایک سب سے بڑا بت ہے۔ آپ نے جا کر ان کو آزمانے کے لیے، ان کافروں کو یہ ہدایت دینے کے لیے آپ نے ان بتوں سے جا کر پوچھا کہ تمہارے آگے اتنے کھانے رکھے ہوئے ہیں، آپ اسے کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ لیکن وہ کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چلو تم بولتے نہیں ہو، یہ تو بتاؤ تم بات بھی نہیں، کھاتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں، پھر کیا بات ہے؟ تو وہ بالکل خاموش ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دائنے ہاتھ سے وہ کلہاڑا لے کر جو چھوٹے چھوٹے بت تھے ان کو ٹکڑے کر دیے، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کی ٹانگ اور کسی کا ناک کاٹ دیا۔ جو سب سے بڑا والا بت تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے نہیں اس کو چھوڑ دیا، اسے بالکل ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ نہیں کہ اس سے نفرت نہیں تھی، لیکن رب تعالیٰ کا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کسی طرح سے پسانا چاہتے تھے، کیونکہ جب بندہ شکار کرتا ہے، جب مچھلیاں پکڑتا ہے، اگر ایک طرف زیادہ پانی ہو تو بندہ اس کو کم پانی ایک طرف سے دوسری طرف کر کے پکڑتا ہے کہ کم پانی میں سے پکڑی جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلین کا اعلان کیا کہ یہ جو بڑا بت ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا کہ جب وہ واپس آئیں گے اور آ کر اس بڑے بت سے پوچھیں گے کہ اس کو کس نے مارا ہے، چھوٹے بتوں کو کس نے مارا ہے۔ جب وہ توڑ کر چلے جاتے ہیں، جب وہ یہودی وہ نمرود وہ جو کافر جب واپس آتے ہیں، آپ انہوں نے آ کر دیکھا کہ جو مندر کے اندر جو بت تھے ان کا برا حال ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ ہمارے خداؤں کو کس نے مار دیا، اتنا کون تھا جو اپنے خداؤں کے ساتھ اتنا ظلم کر رہا ہے۔ تو اس وقت ایک شخص کہنے لگا، سوائے اس شہر کے اندر ایک ابراہیم نام کا ایک شخص ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ نمرود کہنے لگا، اس کو میرے پاس بلایا جائے، اور سب نمرود جتنے کافر تھے ایک مجمع لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف ایک اکیلے بندے ہیں جو اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ جب وہ اس محفل کے اندر آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، اور وہ جو کافر تھے وہ سب کہنے لگے کہ اے ابراہیم تم بتاؤ کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ برا بھلا کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرانے لگے، صرف ایک ہی ہے واحد اللہ کا نام لینے والے اتنے کافروں کے بیچ میں۔ آپ نے فرمایا جس بڑے آپ کے بت کے کندھے پر کلہاڑا تھا اسے ہی پوچھو کہ آپ ان چھوٹوں کو کس نے مارا ہے، وہ آپ کا خدا ہے، وہ خود ہی بتا دے گا۔ وہ گردن جھکا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اگر یہ بڑا نہیں بولتا ان چھوٹوں سے پوچھ تو کہ آپ کو کس نے مارا ہے۔ وہ بالکل گردن جھکا کر کہتے ہیں اے ابراہیم تمہیں پتا ہے یہ ہمارے خدا بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں اسی جگہ پر آپ کو لانا چاہتا تھا۔ آپ جب اس کو خدا مانتے ہو، آپ کہتے ہو کہ ہماری بیماریوں کو حل کرتا ہے اور ہمیں پریشانیوں سے بچاتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا پائے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں کس نے مارا ہے۔ آپ کی زندگی پر لعنت ہو جو آپ ان بے
बेजान पत्थरों को पूजा करते हो, फिर इसको अपना रब बनाते हो। जब उनको कोई दलीलों से बात नहीं मिली तो वो नमरूद कहने लगा कि इस इब्राहिम को, इस जो दजाली है, इसको आग के अंदर डाला जाए, इस इब्राहिम को जला कर राख कर दे। वो जो नमरूद था वो कहने लगा कि जो मुझसे टकरता है मैं उसको कभी नहीं छोड़ता, उसको मैं आग में जला देता हूँ। और उन्होंने एक बड़ा आतिश आग तैयार करवाई और उस वक्त की जो नमरूद की जो औरतें थी, जो लड़कियां थी, उन्होंने मन्नत मानी, कहा कि अगर इब्राहिम आग में जल जाए तो हम इतनी आग में लकड़ियां हम भी हिस्सा डालेंगे। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने आग के गट्ठी की और लकड़ियां गट्ठियां करके जब उन्होंने आग लगाई तो आग के शोले इतने थे कि दूर बुलंदी पर कोई परिंदा उड़ता हुआ जाता था, उसकी गर्माइश से वो भी गिरकर जल कर राख हो जाया करता था। जब इतनी आग लगाई